اس میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کسی فرد مخصوص پر بدگمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں خود اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم مہنگا جانور لے کر آتے ہیں اور اگر لوگ تعریف نہ کریں تو تعریف سننے کی اگر خواہش ہے اور دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تو پھر سمجھ جائیے کہ اس قربانی کی رقم ہماری ضائع ہو گئی۔ دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ واہ واہ کریں۔ اور بسا اوقات تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جانور کیسا ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن پوچھنے کی بسا اوقات یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ تعریف سننے کی خواہش دل میں اچھل لگی ہوتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کسی سے بھی آپ پوچھیں میں جانور کیسا لے کر آیا ہوں تو ہر کوئی تعریف ہی کرے گا اور اس سے انسان اپنے دل میں پھولتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جانور لے کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں، اے پروردگار جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، جس طرح تو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی، ہماری بھی قربانی قبول فرما۔ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں اس کی فکر نہ رکھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال خرچ کرنے کی دو نیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، اور اگر مال جمع کرنے کا عادی ہو اور خرچ نہ کرے تو محبت مال بہت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو موت کے جھٹکے بھی اپنی جگہ سختی رکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے، اور انتہائی وہ حسرت کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنے مال سے جدا ہو رہا ہوں۔ تو انسان اگر مال خرچ کرتا رہے تو خرچ کرنے کی برکت سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ مال آتا ہے جاتا ہے لیکن نہ آنے کی خوشی رہتی ہے نہ جانے کا غم ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت پہنچو گے جب پتھر اور سونا تمہارے لیے برابر ہو جائے۔ اب یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت تو ہر ایک میں ہے، پتھر اور سونے کا ڈھیر اگر رکھا جائے تو دونوں ہماری نظر میں برابر نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کی نظروں میں دونوں برابر تھے۔ انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم اپنی محبت دنیا کا علاج اس طرح کر سکتے ہیں کہ خوب اللہ کی راہ میں دیں۔ جب انسان اللہ کی راہ میں دے گا تو ایک نہ ایک دن وہ تصور قائم ہوگا کہ جہاں میں نے دیا ہے آخرت میں مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت میں کمی واقع ہوگی۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جائز ذرائع سے آپ نے حاصل کیا یا نہیں، جائز ذرائع میں خرچ کیا یا نہیں، اس دنیا کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہو اور جائز ذرائع سے وہ حاصل کرے، جائز ذرائع میں خرچ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہ کرے تو وہ مال کوئی برا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانے کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں اگر مال دے تو ایسا دل بھی دے جو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ کمثل جنت بغبوۃ، جیسے مثال اس باغ کی، بربوہ، ربوہ کہتے ہیں ایک ایسا علاقہ جو اونچائی پر ہو، جیسے کوہ مری، گلگت اور ایسے علاقے جو سرد علاقے ہیں، ان علاقوں کو ربوہ کہتے ہیں۔ اور وہاں اگر بارش ہو تو وہاں جو درخت ہوتے ہیں، جو باغات ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ دگنے پھل دیتے ہیں، اور اگر بارش نہ ہو تو یہ اتنی بلندی پر ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہوا میں نمی رہتی ہے، یہ شبنم اور یہ نمی ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کمثل جنت بربوہ، جیسے وہ باغ جو ربوہ پر ہو، بلند مقام پر ہو۔
اصابہا وابل، وابل تیز بارش کو کہتے ہیں، اس باغ کو تیز بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ دگنے پھل دیتا ہے، بارش ہو جائے تو دگنے، فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر کسی سال تیز بارش نہ ہو، فطل، تو اسے شبنم کافی ہے، یعنی وہ سدا بار باغ ہے جسے خزاں نہیں آئے گی، وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے دینے والا، اور دے کر احسان نہ جتلانے والا، تانے نہ دینے والا، ایسی نیکی کر رہا ہے کہ اس نیکی کا صلہ وہ آخرت میں بھی پائے گا اور دنیا میں بھی پائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہر ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر ہوتا ہے تو یہ تصور قائم کیا جاتا ہے، اور کئی بھائیوں نے بتایا کہ ختم قادریہ شریف کی برکتوں سے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سما ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک ہفتہ ختم قادریہ میں نہ آئیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری بیٹری چارج نہ ہوئی۔ آپ بھی آئیے، خواتین کے لیے ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک قادریہ لان، شہزادہ لان، جیل چورنگی کے پاس یہ ختم شریف ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے ہر اتوار عصر تا مغرب مسجد بہار شریعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی کام کر رہے ہوں ہم یہ نہ دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جو ریاکاری کر کے یا احسان جتلا کر یا ستا کر اپنے صدقے اور اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ایا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا باغ ہو، واعناب، اور انگور کا باغ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کھجور اور انگور کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عرب میں یہ دونوں پیداوار مالدار ہونے کی علامت ہوتے، کیونکہ اور دیگر پھلوں کو اسٹور کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں ذخیرہ کرنے کے وہ انتظامات نہ تھے۔ لیکن کھجور یہ کئی سالوں تک بغیر سڑے قائم و دائم رہتی ہے، خشک ہو جائے تو چھوارے بن جاتی ہے۔ انگور کشمش اور منقع میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو پیلے انگور ہیں وہ کشمش بن جاتے ہیں، اور جو کالے انگور ہیں وہ منقع بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مال تھا کہ اگر نہ بکے تو نقصان کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے یہاں پر کھجور اور انگوروں کے باغ کا ذکر کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ کسی نے ساری زندگی محنت کی ہو، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کی فیکٹری ہے، اس کا کاروبار ہے، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں، یہ بھی ان باغات کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور نہ صرف کھجور اور انگور ہوں بلکہ اس کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں۔ اب آپ بتائیے، انسان بوڑھا ہو جائے اور کام کاج کے قابل نہ رہے اور وہ ریٹائر ہونے لگے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور بچے بھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، کمانے کے قابل نہیں ہوئے، فی زمانہ یوں سمجھے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اسے یہی امید ہوتی ہے اتنی بڑی فیکٹری ہے، کوئی بات نہیں، میرا بڑھاپا بھی گزر جائے گا اور بچوں کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ ساری زندگی میں محنت مشقت کر کے اس فیکٹری کو میں نے سجایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا سوچو کہ اتنی محنت کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر آگ کا بگولا، آگ کے شعلے اس باغ کو پہنچ جائیں، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ آگ کے شعلے اس باغ کو جلا دیں، تو بتاؤ اس کا کیا افسوس کا عالم ہوگا۔ ساری زندگی نیکیاں کی، اب وہ وقت تھا کہ بروز قیامت جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہیں، سورج 1.25 میل پر ہے، آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی ہے، جسم پر لباس نہیں، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں،
عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. اس وقت ایک امید تھی کہ میں نے نیکیاں کی ہیں، نامہ اعمال کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی نیکیوں کو ریاکاری نے تباہ کر دیا ہے، اس کے صدقے کو احسان جتلانے نے اور ستانے نے، طنز اور طعنہ کرنے نے تباہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا مگر لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے اور لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. بتائیے کس قدر ندامت اور افسوس ہوگا. یہ مثال سمجھائی گئی کہ دنیا میں اگر باغ جل جائے، فیکٹری تباہ ہو جائے، بوڑھا آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، افسوس کے مارے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن دنیا کا کیا ہے، چند سالہ زندگی ہے. اب بڑھاپے کے بعد وہ کتنا عرصہ باقی رہے گا کسی کو نہیں معلوم. مگر اگر آخرت تباہ ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا اس پاکیزہ کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس پیداوار سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا. یعنی پھل، سبزیاں، کھیتی جو پیدا ہوتی ہے اس سے عشر اللہ کی راہ میں دو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جب تم خرچ کرو تو بیکار اور ردی چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. اللہ کی راہ میں دو تو اچھی چیز دو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اگر کوئی تمہیں وہ چیز دے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، وہ چیز تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز وہ چیز ہاتھ میں نہ لو. اگر لو بھی تو آنکھیں میچ کر افسوس کے ساتھ